السلام علیکم دوستوں، میں ڈاکٹر وقاص چودھری آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل المدینہ ہومیو کلینک ممبر میں خوش آمدید۔ دوستوں، جیسے سردیاں شروع ہوتی ہیں تو نزلہ زکام اور کھانسی کے پیشنٹ بڑھنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ممبر ضرور ہوگا جس کو زکام ہوگا اور اس کے بعد اس کو کھانسی ہونے لگے گی۔ دوستوں، ایسے تو زکام کسی کو بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے بچوں کو ہو سکتا ہے، بڑوں کو ہو سکتا ہے اور بزرگوں کو ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستوں، سب سے زیادہ زکام ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کی امیونٹی یعنی کہ قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے۔ دوستوں، اس لیے دیکھا گیا کہ ہر گھر کے اندر سب سے زیادہ پیشنٹ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا امیون سسٹم ابھی سے ڈیولپ نہیں ہوا تو وہ ابھی سے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھا گیا ہے کہ ہر گھر کے اندر چھوٹے بچوں جو ہیں وہ تھرو آؤٹ ونٹر بھی انہیں زکام لگا رہتا ہے۔ کبھی ان کی نوزی بہ رہی ہے تو کبھی اس کے ساتھ ان کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس کنڈیشن میں ان کا ٹریٹمنٹ لیتے تو ان کو نمونیا یا پھر برونکیلس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوستوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو ہمیں زکام سے بچایا جائے اور جب بھی انہیں زکام شروع ہو تو ہمیں انہیں فوراً میڈیسن دی جائے۔ دوستو، اگر مان لیجیے گھر کے اندر کسی کو اگر زکام ہو گیا ہے تو اس کو باقی لوگوں سے تھوڑی سی دوری بنا کے رکھنی چاہیے، کیونکہ زکام ایک سے دوسرے کو پھیل سکتا ہے۔ دوستو، ہمیں زکام ہوتا ہے انفلوئنزا وائرس کی وجہ سے، کیونکہ اور اس لیے جب بھی زکام زدہ مریض چھینکے گا، کھانسے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی باڈی کے اندر سے انفلوئنزا وائرس جو ہے وہ باہر آپ کے ایٹماسفیئر، آپ کی ہوا میں آپ کے ارد گرد پھیل جائے گا اور ارد گرد کے بیٹھے ہوئے لوگوں میں منتقل ہو جائے گا اور وہ پھر ان کے اندر ملٹیپلائی ہوگا اور ایک دو دن کے اندر انہیں بھی زکام شروع ہو جائے گا۔ دوستو، اس لیے جس کو بھی زکام نزلہ زکام ہو، اسے کھانسی یا چھینک کے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ پراپرلی اسے ہینڈکرچیف، رومال یا پھر ٹیشو کا استعمال کرنا چاہیے، اس کو آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں پھینکنا چاہیے۔ دوستو، اس کے علاوہ ایسے زکام زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کے ٹچ میں اگر جو بھی ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، اس کو چاہیے کہ جب بھی وہ کھانا کھائے تو اپنے ہینڈ واش ضرور کرے۔ دوستو، اگر اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کہ ہمیں زکام کیسے ہوتا ہے تو کیسے ہونے کی بات کریں تو ویسے تو سب کو ہو سکتا ہے، چھوٹے بچوں کو رسک زیادہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو 50-60+ لوگ ہوتے ہیں ان کی امیون سسٹم بھی ویک ہوتا ہے، ان کو بھی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور پریگننٹ لیڈیز کو ہو سکتا ہے۔ کیسے ہونے کی بات کریں تو مان لیجیے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں یا کار میں بیٹھے ہیں اور اچانک آپ کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو مل جاتا ہے تو اس سے آپ کو زکام ہو سکتا ہے۔ دوستو، مان لیجیے اگر آپ نے گرم پانی سے غسل لیا ہے یا آپ ہیٹر وغیرہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ جو ہے نا اچانک سے باہر ٹھنڈی ہوا میں جاتے ہیں یا باہر ٹھنڈ میں جاتے ہیں تو جو سڈن جو ٹمپریچر چینج ہوتا ہے اور ٹھنڈی ہوا کا جو ایکسپوزر آپ کو ملتا ہے اس سے آپ کو زکام ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم سردیوں میں یعنی جب صبح زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور رات کو ٹمپریچر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو خاص کر صبح کے وقت ہم باہر نکلنے سے گریز کریں بغیر ضروری کام کے۔ اگر ہمیں جانا پڑے تو ہمیں گرم کپڑے جو ہیں وہ زیب تن کر کے جانا چاہیے، یعنی کہ ہمیں خود کو اچھی طرح کور کر کے جو ہے باہر نکلنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مان لیجیے آپ موٹر سائیکل وغیرہ پہ ہیں تو آپ کو اپنے ناک، کان اور منہ کو اچھی طرح کور کر لینا چاہیے تاکہ آپ کو ٹھنڈی ہوا نہ لگے اور آپ کو زکام نہ ہو۔ دوستو، یہ تو تھے کچھ ٹپس اور جس سے ہم زکام سے ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کے اندر ایسی کون کون سی میڈیسن ہیں جن کو لینے سے ہم جو ہے زکام سے ہم بچ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر مان لیجیے اگر آپ کو زکام لگ گیا ہے تو اگر آپ فوراً یہ کچھ میڈیسن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ فوراً میڈیسن کو لے لیتے ہیں تو آپ کو زکام جلد کور ہو جائے گا، ایک دو دن کے اندر آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوستو، اس میں جو فرسٹ میڈیسن ہے وہ ایکونائٹ 30CH ہے، سیکنڈ آرسینکم ایلبم 30CH ہے اور تھرڈ میڈیسن فیرم فاس 30CH ہے۔ دوستو، ان تینوں میڈیسن کو آپ نے 30 طاقت میں صبح، دوپہر، شام 5 ڈراپ اس کے آپ نے 1 گھونٹ پانی میں مکس کر کے لینے ہوتے ہیں۔ دوستو، مان لیجئے اگر آپ کو زکام ہوا ہے تو ساتھ ہی آپ کو جو ہے تیز بخار یا آپ کی زیادہ ناک چل رہی ہے، زیادہ بار بار چھینکیں آ رہی ہیں، آپ کو ہیڈ ایک سٹارٹ ہو گئی ہے، آپ کے باڈی میں پین ہونا سٹارٹ ہو گیا، آپ کو بخار ہو گیا ہے، تو اس کنڈیشن میں آپ نے جو ان تینوں میڈیسن کو آپ جو ہے نا ان کو جو ہے نا ان کی ڈوز بڑھا سکتے ہیں۔ مینس کہ آپ ان کو جو ہے دن میں
5 سے 6 بار بھی لے سکتے ہیں۔ اور دوستو اس کے علاوہ یوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں زکام ہوتا ہے اور ہم جو ہے پہلے 1-2 دن جو ہے نا اوائڈ کرتے رہتے ہیں، جو شاندہ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ ٹی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، یا پھر اسی طرح کے گھر کے جو ہم کچھ ٹوٹکے، تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے 1-2 دن ہم میڈیسن نہیں لیتے اور ہمارا زکام جو رہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور آگے وہ کھانسی میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو آپ کو گلے میں خراش وغیرہ بھی فیل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اس کنڈیشن میں آپ کو میں 2 میڈیسن اور بتاتا ہوں جو آپ کو ایسی کنڈیشن میں جو ہے نا لینی چاہیے۔ دوستو وہ میڈیسن ہے برائیونیا 30 CH اور ایپیکاک 30 CH۔ دوستو یہ دونوں میڈیسن آپ کو 30 CH میں تینوں ٹائم صبح دوپہر شام 5 ڈراپ 1 گھونٹ پانی میں ڈال کے لینے ہیں۔ آپ لوگوں کو دوستو سردی کے کارن ہونے والا زکام کی وجہ سے جو آپ کو کھانسی، بخار یا پھر گلے میں خراش ہوگی، اس سے بھی آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوستو اس کے علاوہ میں ایک میڈیسن آپ کو بتاتا ہوں جو کہ ہر گھر کے اندر اس سیزن میں تو لازمی ہونی چاہیے اور ہر ممبر کو ویکلی اس کی 1 ڈوز لازمی لینی چاہیے۔ دوستو اس میڈیسن کا نام ہے انفلوئنزا 200 CH۔ دوستو یہ جو انفلوئنزا 200 CH ہے، اس کو لینے سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے یعنی قوت مدافعت ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اور ہمیں زکام لگنے کے جو ہے خدشات کم ہو جاتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئکن کو ضرور دبائیں تاکہ میرا ہر آنے والا نئے ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ اللہ حافظ۔